یہ کہ 2008 میں آئی، 2009 میں آئی، 2010 میں آپ نے اعتراض کیوں نہیں اٹھایا؟ جو اعتراض آپ آج اٹھا رہے ہیں اس وقت یہ اعتراض کیوں نہیں اٹھایا آپ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پہ؟ تب تو آپ کوٹ کرتے تھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ. دیکھیں جی مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس رپورٹ کو بھی اگر آپ پڑھیں گے، جس کو حالانکہ میں اس کو اتنا اتھینٹک نہیں سمجھتا ذاتی طور پر بھی، لیکن اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پچھلے ادوار سے، مطلب پچھلے جو دور حکومت سے اس دور حکومت میں کرپشن کم ہوئی ہے. یہ بھی یہی رپورٹ ساتھ میں کوٹ کر رہی ہے، اگر اس کو آپ تفصیلی پڑھ لیں. اور اس کے اوپر اگر اس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو بالکل لکھا ہوا ہے کہ یہ پرسپشن پہ یہ رپورٹ ایک مبنی ہوتی ہے. تو جو رپورٹ ایک مفروضوں پہ ہو مبنی، اور میرے خیال سے اس میں ہمیں میڈیا کو بھی تھوڑا بہت کردار ادا کرنا چاہیے. اگر اپنے ہی انسٹیٹیوٹس کو یا اپنی چیزوں کو اتنا ہم لوگ ایکسپلائٹ کریں گے نیگیٹولی، تو انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جو ان کو چیک اینڈ بیلنس کرنے والے، وہ وہی آپ نے پھر سارا میڈیا پر ڈال دیا. آپ میڈیا سیل کے انچارج بھی ہیں. میرا بڑا معصومانہ سوال ہے، میں بار بار ایک ہی سوال دہرا رہا ہوں. یہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تھی، کوئی اور نہیں تھی. اسی نے رپورٹ شائع کی تھی، اسی نے کہا تھا مشرف کی گورنمنٹ کرپٹ ہے. یہی پاکستان پیپلز پارٹی تھی. میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گا دکھا دیں ناظرین کو آن ایئر. آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ پر ڈالا اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو، اور آپ لوگوں نے ہیڈ لائن دی کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر. آپ کی ویب سائٹ دکھا رہا ہوں میں شرجیل انعام میمن صاحب. آپ نے ویب سائٹ پہ اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا حوالہ دے کر ثابت کیا کہ مشرف کی حکومت کرپٹ ہے. اس وقت آپ نے اعتراض کیوں نہیں کیا ٹرانسپیرنسی پر؟ یہ ایک سوال میں آپ سے چوتھی مرتبہ پوچھ رہا ہوں شرجیل صاحب. دیکھیں وسیم صاحب، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی رپورٹ بالکل 100% غلط ہوتی ہے، لیکن اس رپورٹ کو فیبریکیٹڈ بھی ہوتی ہیں. کچھ آپ کے ایسے ممالک بھی ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ جو ہیں یا آپ کا ملک ترقی کر سکے، تو آپ کا اس طرح کا امیج انٹرنیشنلی کمیونٹی میں یہ لوگ کریٹ کرتے ہیں جس سے آپ لوگوں کے امیج میں جو ہے وہ برا اثر پڑے. ہمیں اس چیز کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کون کون سے عناصر ملوث ہوتے ہیں اور یہ ان لوگوں کا میکینزم کیا ہے. پہلے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ ان لوگوں کا کیا طریقہ کار ہے کہ یہ لوگ کس طرح جج کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کون کون سے اداروں میں کس طرح کی کرپشن ہے. ہم صرف بیرون ملک کی ان چیزوں کو لے کے اگر اپنے ملک کا امیج خود ہی نیگیٹو بنائیں گے تو اس میں کوئی بہتری نہیں ہوگی. میرے سوال کا جواب نہیں ملا، لیکن یو ہیو آنسرڈ دی کوسچن. نہال ہاشمی صاحب وہ کہتے ہیں یہ حب علی بغض معاویہ والا معاملہ ہے، اپوزیشن بڑا ہے، اپوزیشن ہے جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی، شرجیل بھائی کے ساتھ بہت احترام کے، انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو سسٹم ہے، جو میکینزم ہے، اس کو اب تک سمجھا نہیں ہے. اسے اگر سمجھ لیتے تو شاید وہ اس سوال کو بہتر طور پر جواب مجھے نہیں، وہاں بہتر طور پر دوسری بات جو میں دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ جی احتساب بل آ رہا ہے. احتساب بل بھی شرجیل بھائی اگر پڑھ لیتے تو اس پہ زور نہ ڈالتے، کیونکہ احتساب بل جو گزشتہ 2.5 سال سے نہیں معلوم کس چیز پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، اس احتساب بل میں آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ سرکاری جو اہلکار ہیں، بیوروکریٹس ہیں، وہ ایگزمپٹڈ ہیں، اور ان کی ملازمت کے فارغ ہونے کے 3 سال بعد تک اگر کوئی ان کے خلاف کمپلین نہ آئے تو وہ فارغ ہیں. 3 سال تک کوئی نہ پکڑے اور سارے میٹرز اویلیبل ہیں. اور اس اگر احتساب بل کو دیکھیں، اس احتساب بل تو تھوڑا ہی نہیں ہو سکتا. ہاشمی صاحب دوسری طرف بھائی، میں نے بولا نہیں آپ کے درمیان، دوسری طرف بھائی نے کہا کرپشن نہیں ہے. کیا او جی ڈی سی میں ایک میٹرک پاس کو بھرتی کرنا کرپشن نہیں ہے؟ کیا نیشنل انشورنس کارپوریشن میں ایک دبئی کے نائٹ بار کے مینیجر کو بھرتی کرنا کرپشن نہیں؟ یہ قومی ادارے ہیں بھائی، یہ ذاتی ادارے تو نہیں ہے. کیا اس ملک کے جو پروفیٹیبل ادارے ہیں، جو آپ نے شروع میں کہا او جی ڈی سی کا نام لیا، کیا اس 17 ارب کا پروفٹ 17 ارب کا، اور اس پہ کس کو آپ بیٹھا لیں؟ ایک میٹرک پاس جس کے پاس کوئی تجربہ نہیں. کیا اس ملک کے اٹارنی جنرلز پہ، اور میں ماضی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 2007 سے پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 2008، 9، 10 کی بات کر رہا ہوں. کیا آج کے حکومت کے اہلکاروں پہ مختلف لوگوں نے الزام نہیں لگائے؟ کسی نے 2 کروڑ روپے لیے، کسی نے 3 کروڑ روپے لیے، کسی نے عدالتوں کو بھیج دیا. تو یہ جو چیزیں، کیا سیلاب میں امریکنز جو الائیڈ ہے پاکستان کے بہت بڑے، ان کے سیکرٹری خارجہ نے یہ نہیں کہا کہ پاکستانی گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے؟ کیا فرینڈز آف پاکستان نے ہمیں ڈونیشن دینے سے منع نہیں کر دیا؟ کیا پاکستان کے جو اتحادی ہیں اور جتنے بھی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں، انہوں نے کہا کہ دیر از نو کریڈیبلٹی آف گورنمنٹ آف پاکستان؟ شرجیل میمن صاحب، بریک پہ آنے سے پہلے آپ مجھے بتا دیں، یہ جو ساری باتیں وہ کر رہے ہیں یہ تو کسی رپورٹ کی بنیاد پہ نہیں کر رہے، تو سارے حقائق پر اور فیکٹ پر مبنی باتیں ہیں. عدنان خواجہ صاحب کا معاملہ اور جتنی باتیں ون سائیڈڈ یہ حقائق بتا رہے ہیں. ان کو یہ بتا دیں کہ اگر میں نے یہ ماضی کو انہوں نے کھرچنا شروع کیا ہے، میں نے 2007 تک کی بات ماضی کو کھرچنا
نہیں تو میں تھوڑا سے پہلے مجھے اجازت دیتے اس سے پہلے کی کر لوں, پھر حدیبیہ پیپر مل کی بات بھی کروں گا, 5,000 روپے انکم ٹیکس دینے والے کی بھی میں بات کروں گا, اور اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں, مہران بینک اسکینڈل کی بھی میں بات کروں گا. فیملی دیکھیں جی, شریف فیملی کتنا انکم ٹیکس دیتی ہے وہ سب کو پتا ہے. میاں نواز شریف کی میں بات کر رہا ہوں, 5,000 روپے انکم ٹیکس جو دیتے ہیں وہ تو تھوڑا عوام کے سامنے آئیں, بتائیں. آپ صرف ون سائڈڈ بات کرتے ہیں. آپ کے یلو کیب اسکینڈل سب کے سامنے ہیں, آپ کے موٹر وے کے سارے کانٹریکٹ آپ لوگ ہمیشہ اٹھاتے رہے ہیں, وہ سب کے سامنے ہیں. بریک پہ جانا ہے, میں ایک چھوٹے سے بریک پہ چلا جاؤں گا. بریک پہ جانے کے بعد ڈسکشن کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اور یہ پرسپشن انڈیکس ہے شرجیل انعام تنقید کریں اس پر. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو ذرا مزید آگے بڑھاتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پروگرام میں ایک بار پھر. بریک پہ جانے سے پہلے شرجیل میمن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے MP ہیں, انہوں نے جو اعتراض اٹھایا, یعنی کئی ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست یہ بھی ناراض ہوتے ہیں کہ آپ میڈیا والوں کو تصویر کا ایک رخ نظر آتا ہے, زرداری صاحب کو نظر آتے ہیں, نواز شریف صاحب نظر نہیں آتے. وہ کہتے ہیں اتنی بڑی ریاست کے مالک, اتفاق فاؤنڈری, حدیبیہ پیپر میں اللہ ان کو اور دے, رائے ونڈ کا محل, 5,000 روپے انکم ٹیکس. تو اب یہ بھی تو ان کا پوائنٹ تو جینین لگتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا موقع ہے. احتساب بیورو کا چیئرمین بھی ان کا اپنا آدمی ہے, جو اگر انکم ٹیکس میں نواز شریف صاحب کوئی بھی غلط کام کر رہے ہوں یا جو بھی ان کی پینڈنگ کیسز ہے وہ چلا لیں. اچھا, میں جانتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا کوئی کاروبار نہیں, ان کی فیملی, ان کی بیوی, بھائی, بچے, بیٹیوں کی ہے, تو اس سے نواز شریف صاحب کا تعلق نہیں. اور وہ جو گروپ ہے وہ اس سال بھی اس نے 50 کروڑ ٹیکس دیا, 50, اور گزشتہ 6 سالوں گزشتہ 6 سالوں میں انہوں نے 6 ارب 60 کروڑ روپے ٹیکس دیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے ذرا مجھے یہ بتا دیا جائے کہ پیپلز پارٹی کے جو چیف ہیں وہ اور ان کی فیملی میں کتنے ٹیکس دیے اور ان کی ذرائع آمدنی کے. چلیے, ہمارا حدیبیہ مل ہے, ہمارا کاروبار ہے, ہماری انڈسٹریز ہے, فاؤنڈریز ہیں, کاروبار ہیں, جو کچھ ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے, شوگر ملز جو بھی ہے ڈکلیئرڈ ہے, اور ہم ڈکلیئرڈ سے ہماری گروپ آف کمپنیز یہ ٹیکس دے رہی ہے. مگر یہ جو انڈکلیئرڈ ہے اس کا بتا دیں کتنا, ڈکلیئرڈ بتائیں. چلیں جی, شرجیل میمن صاحب ہم تو سامنے ہو گئی, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, آپ لے جائیں اور ہمیں لے جا کر کے ٹرائل کریں, آپ ہمیں ٹرائل کریں, ہم نے تو روکا ہی نہیں. مگر اگر آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ احتساب کریں, پھر اپنے پارٹی کے چیئرمین کریں. ٹھیک ہے. شرجیل انعام میمن صاحب, یہ تشفی ہوئی آپ کو؟ وہ کہتے ہیں جناب 5,000 ٹیکس کا معاملہ ایسے ہی اچھالا جاتا ہے. نواز شریف صاحب کے بیٹے کاروبار کرتے ہیں, اس کمپنی نے 50 کروڑ کا ٹیکس دیا ہے. وہ کہتے ہیں ان کا تو جو کچھ ہے کم از کم ڈکلیئرڈ تو ہے, پتا تو چلیے ہمیں کہ 5,000 ہی صحیح, لیکن کتنا ٹیکس دیتے ہیں آپ بتا دیں. زرداری صاحب کتنا ٹیکس دیتے ہیں, کلیئر ہو جائے. اور ان کی گروپ آف کمپنیز یعنی بزنس, اور ان کا وہ ذرائع آمدنی کیا ہے, یہ بھی ذرا نیال صاحب. جی جی جی, میں اگر میں بولوں بیچ میں نیال صاحب کو نہیں بولنا چاہیے. بات یہ کہ اگر وہ 5,000 روپے انکم ٹیکس دیتے ہیں جی جی تو وہ جو کھاتے ہیں, وہ جو ٹریولنگ کرتے ہیں, تو اس کے پیسے جو اگر ان کی کمپنی ان کو دیتی ہے یا ان کے بیٹے دیتے ہیں, تو ہر چیز جو ٹیکس میں ہر انسان کو اپنا الگ ٹیکس دینا ہوتا ہے. میرے خیال سے ہاشمی صاحب کو ٹیکس کے لاز پڑھنے چاہیے. اب اس کے بعد میں دوسری بات جہاں تک غفران صاحب کی بات کی, وہ ایگریکلچرسٹ ہیں, ان کے والد صاحب جو ہے وہ ایگریکلچرسٹ ہیں. اب میں ان چیزوں کو ماضی کی ان کی چیزوں کو زیادہ نہیں میں آؤں گا, لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ جس ذہنیت سے مسلم لیگ نواز سیاست کر رہی ہے یا جتنے جھوٹے پروپیگنڈا میں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو اپنا ماضی بھولنا نہیں چاہیے. یہ میرے خیال سے وہی پارٹی ہے جس نے IGI بنائی, اور کس کے پیسوں سے بنائی اور کس طرح بنی وہ بھی پتا ہے. شاید یہ وہی پارٹی ہے جو القاعدہ سے پیسے لے کے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ان لوگوں نے کوششیں کی. شاید یہ وہی پارٹی ہے جو راتوں رات ڈیل کر کے بھاگ گئے, راتوں رات جیلوں میں روتے رہے. میں ان کے اوپر زیادہ چیزیں نہیں بولوں گا کیونکہ سب یہ ماضی کا حصہ بن چکی ہے, لیکن ان کے جواب اگر ان کے پاس ہیں ہاشمی صاحب کو, تو مجھے وہ ضرور دیں کہ وہ راتوں رات کیوں بھاگے. صرف اپنی فیملی کو لے کے گئے, پورے پاکستانیوں کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. لیکن اب وہ یہ ساری ماضی کی چیزیں ہیں. لیکن اگر اس کو آگے آئیں ہم چیز کو, جس طرح نیال ہاشمی صاحب نے کہا کہ ہمارا فورن ریمیٹنس کی بات ہو رہی تھی اور ٹیکس کا ٹاپک تھا. دیکھیں جی, فورن ریمیٹنس اس وقت بھی 17 ارب ڈالرز ہے پاکستان کا, اور جہاں سے یہ ہمارے فورن ریزروز ہیں, اور جو ہمارے ریمیٹنس ہیں وہ 5 ارب سے اس وقت 10 ارب پہ ہیں. تو یہ اسی گورنمنٹ میں یہ چیز. اور اس میں IMF کا قرضہ کتنا یہ بھی بتا دیں, بات مکمل کر لیں. اس میں IMF کے پیسے کتنے جو آپ نے IMF سے لیے رکھ دیے, اب آپ کہہ رہے ہیں فورن ریزرو, یہ کتنے یہ بھی بتائیں, پوری بات کریں نا. دیکھیں جی وسیم صاحب, آپ اگر فیکٹس اور فگرز میں جاتے ہیں, قرضہ پاکستان پہ کس دور میں نہیں تھا؟ جب یہ مشرف صاحب کے دور میں 12 ارب ڈالر تھی. یہ لوگ فورن ریزرو میں آپ لگ کے رہا کہ کہہ رہے ہیں کہ فورن ریزرو بڑھ گئے. شرجیل صاحب, مطلب میں تو آپ سے ایک سیدھا سوال کیا مشرف صاحب کے دور میں یا پچھلے ادوار میں IMF کا
कर्जा पाकिस्तान पे नहीं था। जितने मुशर्रफ साहब ने 10 साल में कर्जे लिए ना, उतने आपने लिए 2 साल में। जितने मुशर्रफ साहब ने 10 साल में लिए, उतने आपने 2 साल में लिए। आप मुझे फैक्ट्स और फिगर प्रूव कर सकते हैं जी? मैं अभी कोड कर देता हूँ आपको। कामिल अली आगा साहब से बात कर लूँ, बिल्कुल आपको मैं कोड कर देता हूँ। उसके बाद कामिल अली आगा साहब, एक मिनट मैं जरा वजाहत कर दूं कि रात के अंधेरे में चले गए। देखिए, रात के अंधेरे में नहीं गए, कोई कैदी बाइख्तियार खुद मुख्तार नहीं होता। वो आमिर था जिसने जबरन नवाज शरीफ को इस मुल्क से बेदखल किया। ये आसिफ जरदारी साहब तो नहीं जाना चाहिए ना, 2002 में मुआहदा करके गए, और फिर एनआरओ का मुआहदा एक फौजी आमिर के साथ हमने नहीं किया। हमने एक फौजी आमिर को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दी और एनआरओ का मुआहदा करके आए थे। हम कोई मुआहदा करके नहीं एनआरओ नहीं आता और कोई कैदी यहाँ से जा नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में जबरदस्ती भेजा गया था, क्योंकि नवाज शरीफ और उसकी पार्टी एक आमिर को ललकार रही थी। आसिफ जरदारी साहब तो और मोहतरमा तो बहुत पहले जा चुकी थी पाकिस्तान। ये जो पॉइंट है ना, मैं कामिल अली आगा साहब से बात कर लूँ। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम